أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بابا دے بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھائی عابد قادری صاحب کی در دولت پر یہ پیاروں کی محفل سجی اللہ تعالیٰ بھئی عابد کی کاوش کوشش زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کو صرف جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ولیوں کو اپنے پیاروں کو عظمت و شان کیا عطا فرمائی ہے. توجہ فرمانا. نہیں کوئی اوقات جی ہو جائے سبحان اللہ. بولیے نہیں کوئی اوقات ہار دی جی ہو جائے غم سرکار دی. اور کیوں پھرا منگتیا تو توجہ شعر ہے. وَجِنَا تیرے درد ٹکڑے کھا لے جتنا تیرے درد ٹکڑے آج کی یہ محفل 11ویں شریف بلکہ بڑی 11ویں شریف کی بڑی بات حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز ربانی سیدنا مرشدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والی سرکار. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے میرے نبی کے غلام
آج جو یہ چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بچوں کو انسان بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کو جانور بھی پالتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے انسان کے بچوں میں اور جانوروں کے بچوں میں؟ فرمایا پرورش وہ بھی کرتے ہیں، پرورش انسان بھی کرتا ہے، فرق اگر ان میں ہے تو صرف تربیت کا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر فرق ہے تو صرف تربیت کا ہے۔ جانور بچوں کو صرف پالتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، لیکن انسان جب بچوں کو پالتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ قربان جائیں علماء پر جن نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے وقت کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے علماء توجہ فرمانا، ولیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ولی جو اپنی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے ولیت، ولایت، قطبیت، غوثیت کے مرتبے پر پہنچتا ہے، ایک وہ ولی ہوتا ہے جو پیدا بعد میں ہوتا ہے، ولایت رب العالمین پہلے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مادرزاد ولی جن میں سب سے سرفرست جس کا نام آتا ہے، جس ہستی کا نام آتا ہے، وہ ہستی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ یارو سرکار، یارو ہم ایسے نہیں مانتے جن کو رب نے عزت بخشی ہے، جن کو رب نے مقام دیا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، رمضان مبارک کا چاند شک میں تھا، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، بادل آگے پیچھے نہ بھی ہو، جب چاند نظر آنے کا وقت آتا ہے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں۔ بی بی پاک حضرت ام الخیر کے پاس لوگ جمع ہو کر صبح کے ٹائم آئے، بی بی آپ کو پتا چلا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ اب ذرا توجہ فرمانا، بی بی پاک نے فرمایا لوگوں مجھے لگتا ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے کہ میرے عبد القادر نے اب تک درود نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت ام الخیر، حضرت غوث پاک کی اماں نے فرمایا لوگو اے بیبیو، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، آج کے دن کا روزہ ہے، کیونکہ میرے عبد القادر نے میرا دودھ نہیں پیا۔ میرے نبی کے غلاموں، پتہ چلا یہی مادرزاد ولی ہوتے ہیں جو دنیا میں قدم باز میں رکھتے رب العالمین ولایت پہلے عطا فرما دیتا ہے، ولایت کا تاج سر پر پہلے سجا دیتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں مجھے کہنے دیجئے کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ رمضان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا، یہ ساری تربیت کا سر ہوتا ہے، اور ماں نیک ہو تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں بڑی بات نہیں کرتے، اتنا بتانا چاہتے ہیں کاش ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پرورش تو کی ہے، ان کی تربیت بھی کر لیتے ہیں۔ قبلہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ماں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی تھی، ماں نے سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ فرمایا بیٹا جیسا بھی وقت آ جائے، وقت آ جائے، کی گھڑی آ جائے، جتنی مشکل گھڑی آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میں نے نبی کا فرمان سنا ہے، الکذب یہلک والصدق ینجی۔ فرمایا جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ سبحان اللہ،
سبحان اسلام کے غلام حضرت توجہ فرمانا، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں جس چیز کی نصیحت کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بچہ اکیلا جا رہا ہے، سفر پر جا رہا ہے، بے وطن ہو رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، سب سے پہلی چیز جس پر تمہیں عمل کرنا ہے وہ کیا چیز ہے کہ کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ڈاکو پڑ جاتے ہیں سب کو لوٹ لیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک ایک بچہ ہے، قبلہ ان کی قسمت جاگ رہی ہے کہ وہ بچے کے پاس آتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے میری ماں نے میری گودڑی میں کچھ پیسے سیکھ دیے تھے، کہنے لگی جب وقت ہے ضرورت پڑے اس میں سے نکال لینا۔ میرے نبی کے غلاموں، وہ ڈکیت وہ ڈاکو حیران رہ گئے، کسی کو خبر نہیں تھی، کافر والوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس بچے کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وقت آیا ہے بولنے کا تو بچے نے جھوٹ تک نہیں بولا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس چھوٹے سے بچے کو انہوں نے لیا اور اپنے سردار کے پاس لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ ہے، کہتا ہے میری گودڑی میں میری گندی میں پیسے سلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ ڈکیتوں کا سردار کہتا ہے ارے معصوم بچے اتنا تو بتا، اگر تو بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، ہم سے چھپانا چاہتا تھا چھپا سکتا تھا، لیکن بتا تو صحیح ان پیسوں کا تیرے کافر والوں کو بھی خبر نہیں ہے، تیرے کافر والوں کو بھی علم نہیں ہے، لیکن تو نے ہمارے سامنے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تیرے ایک جھوٹ سے ساری چیزیں چھپ سکتی تھی۔ فرمایا ڈکیتوں بات یہ ہے کہ جب میں چلے گا سا میری اماں نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا اور سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی وہ یہی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کے غلام حضرت توجہ فرمانا، یاد رکھنا مذاق میں جھوٹ بولنا ہماری شریعت میں ناجائز ہے، مذاق میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب اس سردار نے سنا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو ماں کی بات کی اتنی لاج رکھ رہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میرے آقا کے غلاموں وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں کتنا نادان ہوں، یہ ماں کا کہنا نہیں ٹال رہا، میں نے اس رب العالمین کا کہنا ٹال رکھا ہے، وہ جو سب کو دیکھ رہا ہے میں نے اس کے سامنے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت غوث پاک کی جانیہ پہلی کرامت تھی کہ جھوٹ نہ بولنے سے پورا قافلہ ڈاکوؤں کا قدموں میں گر کر قبلہ صرف توبہ طیب نہیں ہوا بلکہ وقت کے ولی بن گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کی گود درسگاہ پہلی تو زندگی دا نصور این بڑھ دے تو خواجہ دے بابا فرید بڑھ کے تو کی بنا دے واسطے چین بڑھ دے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ تربیت کرتا تھا،
یہ ماں کی تربیت کی وجہ تھی کہ حضرت غوث پاک سلام اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے ولی تو پہلے ہی تھے لیکن ولایت میں 4 چاند لگ گئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں پھر وقت یہ آیا کہ حضرت غوث پاک خود فرماتے تھے لوگوں میں خدا کی خدائی کو ساری کائنات کو اپنے ہتھیلی پر فرمایا اپنے نظروں کے سامنے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو رب نے مقام کتنا عطا فرمایا رب نے شان کتنی عطا فرمائی کہ ساری کائنات کو ساری خدائی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو یہ حضرت غوث پاک کی ایک مشہور بات ہے کہ میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہو اگر میں وہ وہیں سے آواز دے مشکل وقت میں پکارے میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور مدد بھی کر سکتا ہوں اللہ کی سبحان اللہ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ تربیت کا ساتھا تھوڑی سی نشاندہی اور کر دوں ذرا توجہ فرمانا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سارے بولیے رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ نے سنا علماء سے بھی سنا کہ بچپن کا زمانہ تھا ماں نے پکڑا مصلی پر کھڑا کر دیا بیٹا تو بھی نماز پڑھ اماں نماز پڑھو ملے گا کیا فرمایا رب شکر عطا فرماتا ہے رب شکر عطا فرماتا ہے ماں شکر کی پڑیا باندھتی مصلی کے نیچے رکھ دیتی بچہ جب نماز سے فارغ ہوتا بیٹا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تجھے شکر عطا کی ہے ہم نے آج سکول بھیجنے کے 12 بہانے بنائے بچوں کو برگلانے کے بچہ کسی طریقے سے سکول جائے کاج ہمارے من میں یہ بات بھی آتی کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے ہمارے من میں کبھی یہ بات بھی ذہن میں آ جاتی کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ماں نے ایک بہانہ بنایا نماز پڑھانے کا ذرا توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں جلدی سے بات کو سمیٹو اللہ اکبر کبیرہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ جو ہمارے ملتان میں دولت کے تحت قبلہ اللہ کی طرف آتے ہوئے چلتے ہوئے قبلہ اس طرف اندر کی طرف مسجد ہے جس کو 10 والی مسجد کہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ قبلہ اسی جگہ میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور اسی جگہ پر قبلہ درس تدریس بھی دیتے رہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے توجہ فرمانا ایک وقت آ کے بچے باہر کھیل رہے تھے ماں کی مانگتا بیتاب تھی کہ اگر باہر میرے فرید نے باہر نماز پڑھی شکر نہ ملے تو میرا مان ٹوٹ جائے گا میرے نبی کے غلاموں نے توجہ فرمانا جب نماز کا وقت ہوا حضرت بابا فرید نے بچوں سے کہا بچوں اور نماز پڑھتے ہیں بچوں نے کہا نماز پڑھے ملے گا کیا فرمایا شکر ملے گی شکر میں روزانہ کھاتا ہوں میرے آقا کے غلاموں قبلہ بچے گئے حضرت بابا فرید نے جماعت کھڑی کرا لی اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھی قبلہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی عادت کے مطابق مصلی اٹھایا پہلے اتنی سی چھوٹی پڑیا شکر کی ملتی تھی اس دن شکر بھی ڈبل مل گئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ شکر بھی ڈبل مل گئی تھی حضرت بابا فرید جب گھر گئے اماں بیتاب کی فوراً پوچھا بیٹا حال سنا نماز پڑھی تھی یا نا آج کی اپنا نماز پڑھی تھی بیٹا حال سنا کہنے لگا ماں پہلے تھوڑی سی شکر ملتی تھی آج شکر میں زیادہ ملی ہے اماں پہلے جو شکر کھاتا تھا اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تھا آج جو شکر کھائی ہے اماں اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت زیادہ تھا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اب ذرا توجہ فرمانا اماں نے سر سجدے میں رکھا رب کی بارگاہ میں عرض کی بے نیاز مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے میرا فرید وقت سے بھی پہلے نمازی بن گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت سے بھی پہلے نمازی بن گیا ہے وقت سے پہلے بھی نمازی بن گیا ہے ذرا توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ تھی تربیت یہ تھی ماں کی ادا ہے میرے آقا کے غلاموں لیکن آج ہم نے کیا سبزہ جو تربیت کی جیسی تربیت کی ویسا پھل ملا میرے نبی کے غلاموں کا
کا سکون کیوں نہیں لیا؟ کاش ہمارے من میں یہ بات لیا جائے کہ ہمارے بچے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ہمارا بچہ نمازی بن جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کا اولاد توجہ فرمانا، حضرت بابا فرید الدین کے پیر مرشد کا نام ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں پیروں کی ایسی باتیں سناتا جو کہتے ہیں پیروں کو کیوں مانتے ہو؟ ہم پیروں کو ایسے نہیں مانتے، اللہ نے عزت بخشی ہے۔ مقبرے بنتے ہیں زندوں کے مکانوں سے بلند، توجہ فرمانا، مقبرے بنتے ہیں زندوں کے مکانوں سے بلند، ہے کس اوج پر تکریم انسانوں۔ کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مقبرے بنتے ہیں زندوں کے مکانوں سے بلند، ہے کس اوج پر تکریم انسانوں کی۔ قبلہ ہم ولیوں کو ایسے نہیں مانتے، رب نے عزت بخشی ہے۔